میں گل خدا دی سونا گا جد کرے گا کلام. جی، خدا یسوع مسیح کے جلالی اور بابر کے نام میں آپ سب کو سلام. فرسٹ آف آل میں شکر ادا کرتا ہوں خدا یسوع مسیح کا اور اپنی اس ٹیم کا جو ایگل چینل والوں کی طرف سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے پلیٹ فارم پہ مجھے خدا ان کے کلام مقدس کی خدمت کا ایک موقع دیا ہے. اور آج میں آپ کے سامنے چھٹے کلمے کو بیان کروں گا جو فتح مندی اور کاملیت کا ہے. آئیے میرے ساتھ عہد جدید جس کو نیا عہد نامہ جس کو نیو ٹیسٹامنٹ بھی کہا جاتا ہے، حصہ دوم بھی اس کو کہا جاتا ہے، پڑھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 30 آیت. پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا اور سر جھکا کر جان دے دی. خدا ان کے اس کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پر خدا ہم سب کو برکت دے. عزیز بہنوں بھائیوں، خدا کے لوگوں، میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ چھٹا کلمہ کیا ہے. یہ چھٹا کلمہ آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فتح مندی کا، ایک کاملیت کا جو آج ہمارے لیے ایک سائن ہے، ایک نشان ہے. عزیز بہنوں بھائیوں، اس چھٹے کلمے میں بابرکت میں سمجھتا الفاظ میں اگر پیدائش کی کتاب بائبل مقدس کی پہلی کتاب سے اگر شروع کروں، خدا کے کلام مقدس میں لکھے خدا نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. کلام مقدس میں لکھا ہے انسان جو شروع سے غلطی کرتا آیا ہے، انسان جو شروع سے میں سمجھتا ہوں گناہوں میں اور بدیوں میں پھنسا ہوا نظر آیا ہے. بائبل میں لکھے کہ خدا انسان سے پیار کرتا ہے. کلام مقدس میں مرقوم ہے کہ خدا نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے مٹی سے بنایا اور اپنے روح کا دم پھونکا. بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اس باغ عدن میں سے جب اس کو نکالا گیا، اس کی بدی کی وجہ، اس کے گناہ کی ہٹ درمی کی وجہ سے، حکم عدولی کی وجہ سے اس کو نکالا گیا. لیکن جو آج ہم اس کلمے کو پڑھ رہے ہیں، بائبل بتاتی ہے خدا کے کلام میں کہ شروع ہی سے قربانیوں کا، شروع ہی سے عزیز بہنوں بھائیوں کفارے کا ذکر ملتا ہے. عزیز بہنوں بھائیوں، پاک کلام میں لکھا ہے کہ یسوع نے اس یوحنا کی انجیل میں جو چھٹے کلمے کو جو فتح مندی اور کاملیت کا ہے. عزیز بہنوں بھائیوں، آج یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے سے پہلے انبیاء کرام جو خدا کے خادم تھے، جو لوگ تھے، قربانیوں کا ذکر کرتے تھے، قربانیاں چڑھائی جاتی تھی، خدا کے حضور میں بخور جلایا جاتا تھا، سوختنی قربانی اور نذرانے کے ہدیے دیے جاتے تھے اور گناہوں کا کفارہ دیا جاتا تھا. لیکن یہ کفارہ کامل نہیں تھا، یہ کفارہ ہمیں بتا نہیں سکتا تھا. میں بتانا چاہتا جو آج چھٹا کلمہ ہے، اس میں سے ہمیں سیکھنے میں کچھ خدا کا پاک روح ہمیں گائیڈ کرے گا. سنیے گا، چھٹا کلمہ یہ کاملیت کا عدد ہے. یہ دو الفاظ سے اور تمام ہوا، اور تمام ہوا. عزیز بہنوں بھائیوں، اس چینل پر سننے والوں میں بہن بھائیوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور تمام ہوا، یہ فتح مندی اور کاملیت کا یہ تمام ہوا. اس کو اگر انگلش میں پڑھیں، یہ لفظ یوز ہوتا ہے اٹ از اے فنشڈ، مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا. وہ کون سی چیز جو مکمل ہوگی، وہ کون سی چیز جو ختم ہوگی؟ اگر بائبل مقدس میں دیکھیں کہ جو انسان کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، انسان شروع سے غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے. بائبل مقدس میں دیکھا، شریعت میں اگر پڑھیں، پاک کلام میں پڑھے تو عزیز بہن بھائیوں گناہوں کا فدیہ کفارہ دیا جاتا تھا. لیکن وہ گناہوں کا کفارہ وہ ابدی نہیں تھا، وہ مکمل نہیں تھا. عزیز بہن بھائیوں بکروں چھتروں کے خون کو بہایا جاتا تھا. لیکن اگر ہم دیکھیں کفارے کے تعلق سے، میں بتانا چاہتا ہوں یونانی میں ایک لفظ ہے ٹاٹیلیس. میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ الفاظ ہے کہ جس کا مطلب ہے قیمت ادا کی گئی ہے، جس کا مطلب ہے قرض چکایا گیا. عزیز بہن بھائیوں، وہ کس چیز کا قرض، وہ کس چیز کی قربانی دی گئی ہے؟ چھٹے کلمے میں اگر ہم اس بات کو دیکھیں، اور تمام ہوا، اس سے ہمیں سیکھنے میں ملتا ہے کہ کوئی کام باقی تھا، کوئی کام ایسا تھا جو باقی تھا. وہ کون سا کام تھا؟ خدا نے آدم کو بنا کے باغ عدن میں رکھا، لیکن وہ جب نکالا گیا
خدا ناراض تھا، خدا ناخوش تھا کہ آدم کو کیوں نکالا گیا ہے، آدم کو کیوں اس باغ عدن سے نکالا گیا۔ خدا انسان سے پیار کرتا تھا، خدا نے انسان کے اندر اپنا روح کا دم پھونکا تھا۔ بائبل میں اگر پڑھتے جائیں تو بدی گناہ بڑھتی گئی ہے، لیکن آج بکروں چھتروں کی قربانی جو ہمارے لیے کامل نہیں تھی، عزیز بہنوں بھائیو، شریعت میں اگر ہیکل میں دیکھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے ہیکل کا جو پردہ تھا اس میں ایک سائیڈ ایسی تھی جہاں پہ قربانیاں، لوگوں کے قربانی، فدیے کی قربانی جو کاہن کے پاس لے کے آتے تھے، کاہن گزرانتا تھا، لیکن ایک ایسا مقام تھا جو پردے کے دوسری جانب تھا۔ سو بائبل بتاتی کہ وہ پاک ترین مقام تھا جس میں کاہن اس ہدیے کو، اس قربانی کو، اس خون کو لے کے جاتا تھا، خون سے یہ فدیہ دیا جاتا تھا، کفارہ دیا جاتا تھا، قیمت ادا کی جاتی تھی۔ عزیز بہنوں بھائیو، خدا اس خون سے خوش نہ تھا، خدا اس خون سے خوش نہ تھا جو قربانیاں گزرانی جاتی تھی، لیکن وقتی طور پر خدا ان کو معاف کر دیتا تھا، لیکن سال با سال اس خون کو بہایا جاتا تھا۔ اگر ہم رومیوں 3 باب اس کی 23 آیت پڑھیں تو لکھا ہے اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، میں بتانا پسند کروں گا کہ میں بات کر رہا تھا کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ آج ایک ایسی چیز تھی جس سے ہم محروم ہیں کہ وہ شفقت، وہ خدا کی الوہیت، خدا کی قدرت، خدا کا رحم والا ہاتھ آج جبکہ چھٹے کلمے کو اگر غور کریں تمام ہوا، وہ کوئی ایسا کام تھا جو باقی تھا۔ عزیز بہنوں بھائیوں، بکروں چھتروں کے خون سے ہماری خلاصی نامکمل تھی، مکمل نہیں تھی۔ عزیز بہنوں بھائیوں، میں بتانا چاہتا ہوں جو یونانی کا لفظ یوز ہوا ہے ٹیٹیلسٹائی، اس کا مطلب ہے قیمت ادا کی گئی، کفارہ دیا گیا۔ جبکہ رومیوں کے خط میں ہم پڑھتے ہیں تو غور و فکر ہمیں یہ بات سننے میں ملتی ہے عزیز بہنوں بھائیوں کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ کون سا بشر تھا، کون سا آدمی تھا کہ جو ہمیں اس گناہوں کا کفارہ دیتا ہماری خاطر؟ عزیز بہنوں بھائیوں، روح کا کفارہ نہیں ہوتا، خون، اگر جس میں زندگی ہو، جس میں جان ہو، خون سے کفارہ ہوتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو مقدسہ مریم سے بدن اختیار کیا، کلام مقدس بتاتا ہے کہ اس کی ذات میں گناہ نہ تھا، ایون کہ اس کے خون میں کوئی ایسی بری عادت ہمیں نہیں ملتی۔ پاک کلام میں لکھا اس کا خون خدا کے خون سے تھا، پاک تھا۔ وہ اس دنیا میں آیا، آدم، پاک کلام میں لکھا جو باغ عدن سے شروع ہی سے نکالا گیا تھا، خدا ناخوش تھا، خدا چاہتا تھا کہ میں نے جس کو بنایا، جس کے اندر اپنا پاک روح ڈالا ہے، خدا اسے پیار کرتا تھا۔ عزیز بہنوں بھائیوں، بکروں چھتروں کے، جانوروں کے، مینڈوں کے خون سے انسان کے خون کی کفارے کی خلاصی مکمل نہیں تھی۔ جب یسوع المسیح نے صلیب پر، پاک کلام مقدس میں لکھا، یہ چھٹے کلمے کو اگر پڑھتے ہیں تو، اور پھر اس نے سرکہ پیا اور سر جھکا کر جان دے دی اور کہا تمام ہوا۔ گتسمنی باغ میں دیکھیں جب خداوند یسوع مسیح، میرا مسیحا، آپ کا مسیحا، جب اس پہاڑ پر، اس پتھر پر بیٹھ کر دعا کرتے، وہ بوندیں خون کی ٹپک ٹپک کے بہتی ہیں۔ عزیز بہنوں بھائیوں، میڈیکل سائنس میں یہ سب سے ڈینجر، سب سے خطرناک وہ مومنٹ، وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں انسان کی زندگی جاتی ہے۔ شیطان وہاں پہ خوش ہوتا ہے، ابلیس وہاں پہ ہنستا ہے۔ اس بات کو اگر ہم دیکھیں، پاک کلام میں لکھے، عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی۔ وہ کون سی سنی گئی تھی؟ وہ یہی سنی گئی تھی جب یسوع نے کہا تھا اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل دے، پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ پاک کلام میں اگر ہم پڑھتے ہیں وہ صلیب پر جان دینے کے لیے گھبراتا نہیں تھا، وہ چاہتا تھا کہ میرے لوگ، خدا نے اپنے لوگوں کو آزاد کروایا ہے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے۔ کلام مقدس میں لکھا غریب لوگ کبوتروں اور کمریوں کے جوڑے کی قربانی کرتے تھے، لیکن
امیر لوگ بیلوں بچڑوں کی قربانی کرتے تھے، آج یسوع نے ہمیں تمام قربانیوں سے آزاد کر دیا۔ گتسمنی باغ میں جب وہ پاک کلام میں لے کر دعا کر رہے تھے خداوند یسوع، تو خون کی بوندیں ٹپک کر بہتی تھی، جبکہ لوکا کی انجیل میں اس کو پڑھیں تو پاک کلام میں لکھے خدا نے آسمان سے فرشتے کو بھیجا، عزیز بہن بھائی، جو اس کو تقویت دیتا تھا، جو اس کو طاقت دیتا تھا۔ پاک کلام میں لے کر اس نے کوہ کلوری کے مقام پر جا کر آج آپ کے لیے میرے لیے وہ قیمتی جان میں سمجھتا ہوں دے دی، اور ہمیں تمام قربانیوں سے آزاد کرا دیا۔ اور آج یہ فتح مندی کا کلمہ جو آج خدا نے یسوع مسیح نے صلیب پر بولا، یہ آج ہمیں تقویت دیتا ہے، یہ آج ہمیں کامیابی دیتا ہے۔ سو عزیز بہنوں بھائیوں، پاک کلام میں لکھا یسوع نے صلیب پر جان دے کر کہا اور تمام ہوا، کیونکہ یسوع المسیح نے ہمیں گناہوں کی قربانی سے، اور اگر ہم دیکھیں شریعت میں جو قربانیاں دی جاتی تھی ان تمام قربانیوں سے آزاد کرا دیا، کیونکہ بیلوں اور بکروں اور بچڑوں کے خون سے، خون کی قربانی جو نامکمل تھی، مکمل نہیں تھی، یسوع نے اپنی قیمتی جان دے کے وہ تمام کیا جو خدا کا منصوبہ تھا، خدا کا پلان تھا۔ سو میں آج آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، ہیکل میں جب پاک ترین میں خدا کا خادم کاہن اس قربانی کو، اس خون کو لے کے جاتا تھا، تو جب وہ خادم، جب وہ کاہن، عزیز بہنوں بھائیوں، جب اس کی قربانی میں سمجھتا ہوں خدا کے حضور میں جب قبول ہوتی تھی تو وہ واپس آ جاتا تھا۔ سم ٹائم ایسے ہوتا تھا کہ وہ کاہن وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، لیکن آج خدا نے تمام بشروں کو، روح انسان پر جتنے بشر ہیں، خدا نے تمام کے لیے اپنی قیمتی جان دے کر اس کام کو تمام کیا۔ سو خدا نے اس کلام کے ذریعے سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس آل آف یو۔